سورہ کا نام ہے البینہ۔ البینہ ایسی صاف دلیل یا نشانی کو کہتے ہیں جو حق کو اس طرح ظاہر کر دے کہ اب سچ اور جھوٹ الگ الگ نظر آنے لگے، اسی کو ہم البینہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور جگہ فرمایا قد جاءکم بینۃ من ربکم، یعنی کہ تحقیق یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تمہارے پاس واضح دلیل یعنی کہ بینہ آ چکا ہے تمہارے رب کے پاس سے۔ بینہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن، یہ بینہ ہے۔ بہت جگہ آپ دیکھیں گے کہ اس ورڈ کا میننگ لکھا رہے گا پروف یا کلیئر پروف، تو لفظ البینہ سن کر ذہن میں صرف پروف نہ لائے بلکہ یہ تصور لائیں اندھیرے میں اچانک روشنی جل جائے اور ہر چیز صاف صاف نظر آنے لگے، یہی البینہ ہے۔ وہ دلیل جو حق کو روشن کر دے اور باطل کو بے نقاب کر دے، یعنی جو چہرے چھپے ہوئے تھے اسے ظاہر کر دے۔ فرض کرے ایک کمرہ مکمل تاریک ہے، یعنی کہ ایک ایسا کمرہ جو بالکل اندھیرا ہے، اس میں آپ کو معلوم نہیں کہ اندر کیا کیا رکھا ہوا ہے، پھر کوئی چراغ جلا دیتا ہے، اب ہر چیز واضح نظر آنے لگتی ہے، صاف نظر آنے لگتی ہے۔ یہ چراغ البینہ کی بہترین مثال ہے، کیونکہ اس چراغ نے کیا کیا؟ اس چراغ نے حقیقت کو ظاہر کر دیا۔ تو اس سورہ کا نام کیا ہے؟ البینہ۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ورڈ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے لم کا معنی ہے نہیں، لیکن ہم گرامر کے لحاظ سے پڑھیں گے تو گرامر کے لحاظ سے حرف لم کے اپنے کوئی الگ معنی نہیں ہے، لیکن جب یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے یعنی فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے، دھیان سے، یہ کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے۔ آپ کو عربی کورس میں پڑھائے گئے کہ کس طریقے سے آپ فعل مضارع پہچانیں گے اور یہ کیا ہے۔ تو جب لم کے بعد فعل مضارع آتا ہے تو اس میں دو طرح کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا کہ زوردار نفی ہو جاتا ہے، یعنی زوردار نفی کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ آپ کیا نوٹ کریں گے کہ لکھیں گے آپ لم پلس فعل مضارع، اور اس کے بغل میں آپ کیا لکھیں گے؟ جب یہ کمبینیشن رہے یعنی کہ لم اور فعل مضارع تو زوردار نفی، پہلی چیز یہ، اور دوسری چیز کیا کہ اس کے معنی، اس کا جو معنی ہے وہ ماضی کے ساتھ مخصوص ہو جائے گا، یعنی پاسٹ میں چلا جائے گا اس کا معنی۔ جیسے اگزامپل آپ نے پڑھا ہے یفعلو، کیا ہے؟ یفعلو، یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے۔ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ اگر لم لگا دے تو لم یفعل، تو کیا مطلب ہوگا کہ اس نے نہیں کیا۔ کیا ترجمہ صحیح ہے؟ بالکل بھی نہیں، اس نے بالکل بھی نہیں کیا، اس نے کیا ہی نہیں، اس طرح کا ترجمہ ہوگا، کیونکہ ابھی کیا کہا گیا تھا پہلا کہ زوردار نفی کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ تو لم یفعل، اس نے کیا ہی نہیں، اس نے بالکل نہیں کیا۔ جیسے سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں آپ لم یلد، اس نے جنا ہی نہیں، اس نے بالکل ہی نہیں جنا۔ جیسے الم تعلم، کیا تم نے جانا ہی نہیں؟ کیا تم نے بالکل بھی نہیں جانا؟ تو آپ کیا یاد رکھیں گے کہ لم اور فعل مضارع کا کمبینیشن جب آئے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ سب سے پہلے زوردار نفی، اور دوسری چیز کیا؟ اس کا جو معنی ہے وہ ماضی کے ساتھ مخصوص ہو جائے گا، یعنی اس کا معنی ماضی کے ساتھ چلا جائے گا۔ تو یہاں پر ترجمہ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ لم یکن، رکیں گے تو یکن پڑھیں گے، لم یکن، تھے ہی نہیں، بالکل بھی نہیں تھے، لم یکن، تھے ہی نہیں، الذین، وہ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، انکار کیا، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، یعنی کہ جن کے پاس کتاب تھی، جیسے یہودی، نصارہ وغیرہ، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، اہل کا مطلب ہوتا ہے والا، والی یا والے، تو اہل الکتابی یعنی کتاب والے، تو من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، مشرک یعنی کہ وہ جو خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرے، شرک کرے مطلب۔
تو اس کا شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں، اور مشرک کا پلورل ورڈ مشرکین ہے۔ تو لم یکن تھے ہی نہیں الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، منفکین یہاں پر جو معنی دیا ہوا ہے باز آنے والے، یہ معنی صحیح نہیں ہے کچھ مفسر کے اعتبار سے، اور یہاں پر اگر قرآن کی دوسری آیتوں کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے تو یہ معنی صحیح نہیں ہے باز آنے والے۔ تو اس ورڈ پر ہم ابھی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ منفکینا اگر اس کا مادہ دیکھیں ہم، یعنی کہ روٹ لیٹر دیکھیں تو اس کا روٹ لیٹر ہے فا کاف کاف۔ روٹ لیٹر کیا ہے؟ فا کاف کاف۔ یہ مادہ تب آتا ہے جب کسی چیز کو کھولنے کے لیے، توڑنے کے لیے، یا کسی چیز کے اجزاء کو، حصے کو علیحدہ کرنے کی بات ہو، یعنی کہ مان لیں کہ یہاں پر ایک گروپ ہے، بہت سارے یہاں پر لوگ ہیں، الگ الگ کیٹیگریز کے یہاں پر لوگ ہیں، جب ان میں سے کسی کو کیا کر دیا جائے؟ الگ کر دیا جائے، ان میں سے الگ کر دیا جائے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ یہاں پر منفکین کہیں گے، یعنی کہ الگ ہو جانے والے، جدا جدا ہو جانے والے۔ اس پروسیس کو انفکاک کہتے ہیں، باب انفعال سے۔ تو انفکاک کا معنی کیا ہوگا؟ کوئی شے گڈمڈ ہو، یعنی کہ کوئی شے ایک دم ملی جلی ہوئی ہو، یا ایک وحدت کی صورت میں ہو، ایک کی صورت میں، ایک گروپ کی صورت میں ہو، پھر اس میں سے کوئی حصہ جدا ہو جائے، کوئی حصہ الگ ہو جائے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ انفکاک کہتے ہیں۔ اور جو الگ ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ منفکین کہتے ہیں۔ تو منفکین علیحدہ ہو جانے والے، الگ الگ ہو جانے والے۔ اسی پیٹرن پہ ورڈ جیسے معتزلین اعتزال اختیار کرنے والے، علیحدہ ہو جانے والے، منقطعین منقطع ہو جانے والے، اپنا تعلق قطع کرنے والے، منقسمین تقسیم ہو جانے والے، جدا جدا ہو جانے والے۔ یہاں انفکاک کفر سے، شرک سے یا ضلالت سے نہیں، بلکہ جدا ہونا ہے، علیحدہ ہونا ہے۔ کس سے؟ کفر سے، شرک سے یا ضلالت سے، من المؤمنین یا من المتقین سے۔ متقی اور فاسق ملے جلے تھے، یعنی کہ مکہ میں کیا ہوا؟ متقین اور جو فاسقین تھے سب ملے جلے تھے۔ البینہ آئی تو وہ جدا جدا ہو گئے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو گیا۔ یہ جدا ہو جانے والے نہیں تھے جب تک کہ البینہ ان کے درمیان نہ آ جائے۔ جیسے اس معاشرے میں کیا تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حمزہ، ابو جہل، ابو لہب، اس کے بعد ولید بن مغیرہ، یہ سب کیا تھے؟ سارے کے سارے ایک ساتھ تھے، ایک معاشرے میں تھے۔ جب البینہ آئی تو سب جدا جدا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، پتہ چل گیا کہ اصل چہرہ سب کا کیا ہے۔ عمر اور ابو جہل میں بھی فرق نظر نہیں آ رہا تھا، البینہ آئی، فرق نمایاں ہو گیا۔ نبوت و رسالت کا مقصد ہی یہ ہے کہ اصل مقصد اس کا کیا ہے؟ کہ حق و باطل میں تمیز ہو جائے۔ نبوت و رسالت کے آنے سے پہلے حق و باطل، خیر و شر، نیکی و بدی، کفر و شرک گڈمڈ ہو گئے۔ البینہ آئی، سارے کے سارے لوگوں کا اصل چہرہ ظاہر ہونے لگا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حمزہ، ان کی اصل شخصیت ظاہر ہوئی اس بینہ کے آنے کے بعد۔ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، ابو لہب جیسے کافر کا جو چہرہ ہے وہ کب ظاہر ہوا؟ جب البینہ آ گیا۔ ان کی اصل خباثت کب ظاہر ہوئی؟ جب ان کے درمیان البینہ آ گئی۔ یعنی کہ جو لوگ بالقوہ کافر تھے لیکن ابھی ان کا کفر ظاہر نہیں ہوا، یا بالقوہ مومن تھے لیکن ابھی ان کا ایمان ظاہر نہیں ہوا، البینہ آئی تو جو بالقوہ مومن تھے وہ بالفعل مومن ہو گئے، البینہ آئی تو جو بالقوہ کافر تھے وہ بالفعل کافر ہو گئے۔ امید کرتے ہیں کہ اب آپ کو یہ ورڈ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو منفکین کا ترجمہ آپ کیا کریں گے کہ اس طرح سے اس فگر کو دیکھیں اور آپ سمجھ لیں کہ یعنی کہ کوئی شے گڈمڈ ہو یا ایک وحدت کی صورت میں ہو، پھر اس میں سے کوئی حصہ جدا ہو جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ انفکاک کہتے ہیں، اور جو جدا ہو
اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ منفکین کہتے ہیں، یعنی علیحدہ ہو جانے والے، الگ ہو جانے والے، جدا ہو جانے والے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ منفکین کہتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اکثر جو مادے جن کے شروع میں یہ فا کلمہ آتا ہے ان میں توڑنا، پھاڑنا، جدا کرنے کا مفہوم ضرور ہوتا ہے، یعنی توڑنا، پھاڑنا، جدا کرنا، علیحدہ علیحدہ کرنا، الگ الگ کرنا، اس کا مفہوم ضرور ہوگا جن کا جو فا کلمہ کیا ہو؟ اسٹارٹنگ ہو، یعنی کہ جو اس پیٹرن پہ فا عین لام، تو اس کا فا کلمہ کیا ہو؟ یہ فا ہو، جیسے فلق پھاڑنا، فجر چاک کرنا، پھاڑنا، فرج دراڑ۔ تو ایک بار پھر سے شروع سے کرتے ہیں۔ لم یکن تھے ہی نہیں، الذین کفروا وہ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، منفکین جدا ہونے والے، الگ ہونے والے، حتی یہاں تک کہ تأتیہم آ جائے یا آ جاتی، ہم ان کے پاس، البینہ البینہ۔ اب میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، ساتھ میں نوٹ کرتے رہیں۔ رسول من اللہ، رسول ایک رسول، من اللہ اللہ کی طرف سے، یہاں پر من الہ کے طور پر استعمال ہوا ہے، تو ایک رسول اللہ کی طرف سے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، وہ پڑھ کر سناتا ہے، صحفا مطہرہ پاکیزہ صحیفے۔ صحف صحیفتن کا پلورل ورڈ ہے، تو آپ صحف کو کہہ سکتے ہیں لکھے ہوئے صفحات، یعنی کہ ایسے صفحات، ایسے پیجز جس پر لکھے ہوئے ہیں، الہی کتابوں کے صفحات آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یتلو جو پڑھ کر سناتا ہے، صحفا مطہرہ پاکیزہ صحیفے، فیہا اس میں، کتبن تحریریں ہیں، لکھی ہوئی ہیں، قیمہ درست، ٹھوس ٹھوس احکام، وما اور نہیں۔ ایک چیز آپ یاد رکھیں، یہ ما اور اللہ کا، ٹھیک ہے، یعنی ما رہے گا، پھر یہاں پر کچھ بیچ میں الفاظ رہیں گے اور اللہ رہے گا۔ جب ما اور اللہ کا کمبینیشن رہے گا تو اس میں زوردار نفی ہوگا، وہی والی بات لم اور فعل مضارع کا، لیکن اس کا جو معنی تھا وہ پاسٹ کے ساتھ مخصوص ہو جا رہا تھا۔ تو ما اور اللہ کا زوردار نفی ہوگا جب یہ کمبینیشن آپ کو ملے گا۔ تو سب سے پہلے اس ورڈ کو سمجھے، یہاں پر تفرقا، تفرقا یتفرق تفرقن، یہ باب تفاعل سے آتا ہے، یعنی کہ کوشش کر کے الگ الگ ہونا، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ تفرقن کہتے ہیں، کوشش کر کے الگ الگ ہونا۔ وما تفرقا اور نہیں الگ الگ کیا، الذین ان لوگوں نے، جو اوتوا الکتاب جن کو کتاب دیا گیا، الا من بعد ما جاءتهم البینہ مگر بعد اس کے کہ جو آ گئی تھی ان کے پاس البینہ۔ تو وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، یعنی کہ جن کو کتاب دیا گیا، جدا جدا نہیں ہوئے، الگ الگ نہیں ہوئے، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح یعنی کہ صاف دلیل آ گئی، البینہ آ گئی۔ وما دیکھیں یہاں پر پھر سے ما ہے اور اللہ کا کمبینیشن ہے، یعنی زوردار نفی۔ وما اور ہرگز نہیں، امیرو انہیں حکم دیا گیا، اللہ سوائے اس کے کہ لیعبدو وہ عبادت کریں، اللہ کی، مخلصین لہ الدین خالص کرتے ہوئے اپنے دین کو، حنفاء یکسو ہو کر۔ اس ورڈ کو سمجھ لیں، یہاں پر حنفاء کو ایک روٹ لیٹر ہے ہا نون فا حنفا، اور ایک روٹ لیٹر ہے جیم نون فا جنفا۔ حنفا مطلب ہوتا ہے گمراہی سے سیدھے راستے کی طرف مائل ہو جانا، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ حنفا۔ اور جنفا سیدھے راستے سے گمراہی کی طرف مڑ جانا، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ جنفا۔ تو حنیف وہ ہے جو تمام ادیان کو چھوڑ کر اللہ کی طرف یکسو ہو جائے، دین اسلام کی طرف یکسو ہو جائے، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ حنیف کہتے ہیں، یعنی یکسو ہو کر۔ وما اور ہرگز نہیں، امیرو انہیں حکم دیا گیا، اللہ سوائے اس کے کہ لیعبدو وہ عبادت کرے اللہ کی، مخلصین لہ الدین اپنے دین کو، اپنے طریقہ زندگی کو
خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور وہ نماز کو قائم کریں، وَيُقِيمُ اور وہ قائم کریں الصلاح نماز کو، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور وہ ادا کریں زکاہ، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہی ہے مضبوط دین، یعنی کہ مضبوط طریقہ زندگی، صحیح طریقہ زندگی جو کہ اللہ ایکسیپٹ کرے گا۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک اگر آپ اسے صحیح طور سے اور سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے، قرآن کی کچھ آیات میں بتا رہا ہوں اس کا آپ مطالعہ کریں گے، جیسے سورہ انفال آیت 8، پھر 33، 37 اور 42۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 8، پھر 33، 37 اور 42، پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18، سورہ النساء کی آیت نمبر 165 اور سورہ الاسراء یعنی کہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 اور 142۔ آپ ان سب کو ضرور پڑھیں گے تو یہ جو 5 آیات ہیں آپ کو انشاءاللہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گی، نہیں تو نہیں سمجھ میں آئیں گی۔